بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ایران کو جوہری بم حاصل کرنے سے روکنے کے لیے سب کچھ کروں گا، وہ تمام وسائل استعمال کروں گا جو کیے جا سکتے ہیں۔ ایران جوہری طاقت نہ بنے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ حزب اللہ نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی تو شدید جنگ شروع کر دیں گے۔ دوسری جانب دوستو، اسرائیلی فوج نے جنگ بندی معاہدے کے باوجود لبنان پر حملے کیے ہیں، جن میں مزید 78 لبنانی شہری شہید اور 266 زخمی ہو گئے ہیں۔ لبنان میں شہداء کی تعداد 4000 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اس کے علاوہ غزہ میں بھی اسرائیلی فوج کی بمباری سے مزید 43 فلسطینی شہید اور الجزیرہ کیمرہ مین بھی زخمی ہو گیا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے سنبھل میں شاہی مسجد کے معاملے پر مقامی عدالتوں کو کارروائی روکنے کا حکم دے دیا ہے۔ مسجد کمیٹی نے عدالت کے سروے کے حکم کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جس پر سپریم کورٹ نے حکم جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسجد کمیٹی کو قانونی حقوق استعمال کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ عدالت چاہتی ہے کہ علاقے میں امن و امان برقرار رہے۔ اس کے علاوہ نماز جمعہ کے موقع پر کشیدگی کے پیش نظر دوستو سنبل میں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے۔ یہ بھی دوستو یاد رہے کہ سنبل میں شاہی مسجد کی جگہ مندر کے دعوے پر ہونے والے سروے کے بعد پرتشدد واقعات میں 5 افراد مارے گئے تھے۔ بھارتی سیاستدان بھی چیمپئن ٹرافی کے لیے بھارتی کرکٹ ٹیم کو پاکستان بھیجنے کے حق میں بول پڑے۔ بھارتی سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ کیا اولمپکس میں ہر کوئی ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں کرتا؟ بھارتی ٹیم چیمپئن ٹرافی کے لیے پاکستان کیوں نہیں جا سکتی؟ جب نریندر مودی بریانی کھانے لاہور جا سکتے ہیں تو کرکٹ ٹیم کے جانے میں کیا حرج ہے؟ دوستو یاد رہے کہ چیمپئن ٹرافی کی میزبانی پاکستان کے پاس ہے۔ ایران کے ایک بیان سے امریکہ اور یورپ میں سناٹا طاری ہو گیا ہے۔ ایران نے کہا تھا کہ ایران ایٹمی ہتھیاروں کی سمت مڑ جائے گا۔ ایران کا کہنا تھا کہ اگر مغرب اقوام متحدہ کی تمام پابندیاں دوبارہ لگانے کی دھمکی دیتا ہے تو ایران ایٹمی ہتھیاروں کی سمت میں مڑ جائے گا۔ ایران کے پاس پہلے سے ہی جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت اور ٹیکنالوجی موجود ہے، لیکن یہ مسئلہ ملک کی سلامتی کی حکمت عملی کا حصہ نہیں ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایران جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے دائرے میں ہے اور تعاون جاری رکھے گا۔ فی الحال اپنے فیصلے کے مطابق 60% سے زیادہ افزودگی نہیں کر رہے۔ ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران نے روس کو بیلسٹک میزائل نہیں دیے۔ ایران اور روس کے ساتھ فوجی تعاون ایک طویل عرصے سے موجود ہے اور مکمل طور پر جائز ہے، اور ایران یوکرین کی علاقائی سالمیت کا بھی حامی ہے۔ ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ حزب اللہ اور دیگر مزاحمتی محاذ ہمارے پراکسی گروپ نہیں ہے، ہم صرف دوست کے طور پر ان کی حمایت کرتے ہیں، اس لیے ہم نے ان کو یا خطے کے کسی دوسرے مزاحمتی گروپ کو کبھی کوئی ڈکٹیشن نہیں دی۔ ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں اور اپنے فیصلوں پر عمل درآمد بھی خود کرتے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ حماس کے ساتھ جنگ بندی اسرائیل کی مکمل ناکامی ہوگی۔ وہ حماس کو تباہ کرنے کے لیے وہاں گئے تھے اور اب انہیں حماس کے ساتھ معاہدہ کرنا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس لیے غزہ میں جنگ بندی ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ بن چکی ہے۔ بے نظیر بھٹو کی بیٹی آصفہ بھٹو زرداری نے عمران خان کی زندگی کے خطرات کے حوالے سے کہا ہے کہ علاج کے لیے مکمل منصفانہ اور جائز سہولتیں ملنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی زندگی کو درپیش خطرات کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ کوئی بھی شخص جو یہ کہتا ہے کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے تو ہمیں اس کے تحفظ کے لیے ضروری چیزوں کا سنجیدگی سے اہتمام کرنا چاہیے۔ آصفہ بھٹو کا یہ بھی کہنا تھا کہ بلا شبہ عمران خان جیل میں ہیں، لیکن ان کے لیے قانون اور عدالت کے تمام راستے کھلے ہیں۔ وہ عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں اور عدالتوں کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کر سکتے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ ان کا اپنا خاندان بھی اگرچہ بار بار اقتدار میں آیا ہے، اس کے باوجود خاندان کے کئی افراد کو سیاسی وجوہ کی بنیاد پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ جیلیں اور پھانسی بھی برداشت کرنا پڑی۔ اس لیے وہ اس معاملے کی سنگینی کو زیادہ شدت سے محسوس کر سکتی ہے۔ آصفہ بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ میرے نانا کو جس طرح ایک آمر نے ایک ایسے جرم میں پھانسی کی سزا دی جو انہوں نے کیا ہی نہیں تھا، ان کا کہنا تھا کہ میری والدہ بے نظیر بھٹو کو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بننے کا اعزاز حاصل ہوا، لیکن میری ماں کو اپوزیشن کی طرف سے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ جلا وطنی برداشت کرنا پڑی۔ ان کی اپوزیشن نے ان کی کردار کشی کی اور بالآخر 2007 میں انہیں مار دیا گیا۔ روس کے صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ یوکرین کو جوہری ہتھیار دیے گئے تو تمام تر فوجی وسائل استعمال کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین کے ہر اقدام کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ جارحیت کے ہر قدم کا جواب دینے کے لیے روس بالکل تیار ہے۔ جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ ہمیشہ ہماری طرف سے جواب آئے گا۔ اس سے پہلے گزشتہ روز دوستو، یوکرینی صدر نے کہا تھا کہ روس نے توانائی کی تنصیبات کو بمبوں سے نشانہ بنایا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ روس نے میزائل حملوں میں سول انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ یوکرین کو مزید دفاعی نظاموں کی ضرورت ہے۔ دنیا کا وہ واحد ملک جہاں پیٹرول پمپس کی جگہ چارجز کو دی جا رہی ہے، جبکہ گھروں میں الیکٹرک گاڑیوں کی قطاریں نظر آتی ہیں۔ بلومبرگ کا کہنا ہے کہ ناروے میں ایسی نشانیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں جن سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ دنیا کا پہلا ملک بننے والا ہے جہاں پیٹرول سے چلنے والی گاڑیوں کی فروخت مکمل طور پر ختم ہونے والی ہے۔ ناروے حکومت کا کہنا ہے کہ یہاں کا موسم سرد ہے، یہاں پہاڑیاں ہیں، طویل فاصلے تک ڈرائیو کی جاتی ہے۔ ایسی متعدد وجوہات تھیں جو یہاں الیکٹرک گاڑیوں کو ناکام بناتی تھیں، مگر پھر بھی ہم نے حالات کو بدل کر دکھا دیا۔ ناروے میں دوستو، خام ایندھن سے چلنے والی گاڑیوں کی جگہ الیکٹرک گاڑیوں کو دینے کا عمل حیران کن رفتار سے ہو رہا ہے۔ وہاں چند سالوں کے دوران الیکٹرک گاڑیوں کو اپنانے کا عمل بہت تیز ہوا ہے۔ اگرچہ کچھ ٹیکس مراعات کو واپس لے لیا گیا ہے، مگر اکتوبر 2024 میں ناروے میں فروخت ہونے والی 94% گاڑیاں الیکٹرک گاڑیاں تھیں۔ در حقیقت لوگوں کے سامنے ثابت کیا گیا ہے کہ الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال سے بہت زیادہ مالی بچت ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں سے سب سے زیادہ گالیاں کھانے میں مقبول سینیٹر فیصل وابدہ نے بشرا بی بی کو عمران خان کی زندگی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی زندگی کے لیے میں بہت فکر مند ہوں، ان کی زندگی کو خطرہ ہے، اگر عمران خان کو بچانا ہے تو بشرا بی بی سے جان چھڑانی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک بشرا بی بی ساتھ ہیں عمران خان کی نہ سیاست ہوگی اور نہ آزادی ہوگی۔ بشرا بی بی کبھی عمران خان کو دہی کھلا دیتی ہے، کبھی کچھ کر دیتی ہے، اپنے جادو ٹونے سے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے۔ بشرا بی بی اور اس کے حواری عمران خان کی باڈی پر سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ فیصل وابدہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگنے والی ہے، جلد ہی پی ٹی آئی سے مخلص لوگوں کی پی ٹی آئی پاکستان بن جائے گی۔ امریکہ میں دوستو اپنی نوعیت کا ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے، جس میں لوگوں کے ساتھ ساتھ برا رویہ اختیار کرنے پر 2 بکروں کو پولیس نے پکڑ لیا۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں 2 خوبصورت بکروں سے شہری پریشان ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واشنگٹن میں فرار ہونے والے بکروں کا ایک جوڑا شہر میں گھومنے اور پیدل چلنے والوں کا پیچھا کر کے انہیں پریشان کر رہا تھا۔ اس حوالے سے پولیس نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر بتایا کہ 2 بکروں کو شہر کے شمال میں دیکھا گیا تھا اور انہیں عوام کے ساتھ برا رویہ اختیار کرنے پر پکڑ لیا گیا ہے۔ پولیس کا یہ بھی کہنا تھا کہ معلوم نہیں کہ یہ بکرے کہاں سے آئے ہیں، لیکن یہ دونوں بکرے عوام کا پیچھا کر رہے تھے۔ پولیس نے مزاحیہ انداز میں یہ بھی لکھا کہ ہمیں غلط مت سمجھیں، یہ دونوں بکرے بہت پیارے ہیں، لیکن لوگوں یا بکروں کے لیے دوسروں کا پیچھا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ پولیس نے اپنی پوسٹ کے آخر میں یہ بھی بتا دیا کہ بکروں پر ان کی حرکتوں کے لیے مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔
پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رؤف حسن نے کہا ہے کہ جو کچھ اسلام آباد میں ہوا وہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پوری خود بتائیں گے کہ وہاں کیا ہوا تھا اور وہ کیوں وہاں سے گئے۔ بشرا بی بی کو زبردستی دھرنے کے مقام سے لے جانے کے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ میرا نہیں خیال کہ کسی شخص کو زبردستی وہاں سے لے جانا ممکن ہے، خاص طور پر جس طرح وہاں گولیاں چل رہی تھیں، جس کے بعد انہیں وہاں سے نکالنا ہی بہتر آپشن تھا۔ رؤف حسن کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف پر پابندی لگانا آسان کام نہیں ہے، مگر آج کل بہت سی انہونی چیزیں ہو رہی ہیں، اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ہم اپنے گریبان میں جھانک رہے ہیں کہ ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں۔ پارٹی کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمیشہ حسب معمول، حسب توقع نئی قیادت پر سوچا جا رہا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ عمران خان کا شوق پورا نہیں ہوا تو وہ ایک اور کال دے کر شوق پورا کر لیں۔ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر ان لوگوں نے پورے بلو ایریا کو لال سیاہی پھینک کر سرخ کیا ہوا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ لوگ اپنے ساتھ وہ تخریب کار لائے تھے جو کبھی اسلام آباد کے کلب میں پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ عمران خان کا شوق پورا نہیں ہوا تو وہ ایک اور کال دے کر شوق پورا کر لیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سینکڑوں ہلاکتوں کی کہانی اپنی پسپائی چھپانے کی کوشش ہے۔ یہ لوگ ڈس انفارمیشن کے چیمپئن ہیں، انہوں نے جلیانوالہ باغ کا سین بنایا ہوا ہے۔ یہ لوگ کبھی اپنے لوگوں کو رلاتے ہیں اور کبھی ہنساتے ہیں۔ امراض دل میں مبتلا یا فالج کے خطرے میں گھرے خواتین اور حضرات اگر ہفتے میں 2 مرتبہ مچھلی کھائیں تو اس سے دل کو توانا رکھنے کے ساتھ ساتھ امراض دل کو روکا جا سکتا ہے۔ دنیا کے 60 ممالک میں لاکھوں افراد پر کیے گئے مطالعے کے بعد اس حقیقت کے مزید ثبوت ملے ہیں کہ اگر تیل والی آئلی مچھلیوں کو ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ کھایا جائے تو یہ دل کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہیں۔ تیل بردار مچھلیوں میں اومیگا 3 ایسڈ وسیع مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ امریکہ، جاپان، چائنا اور یورپ میں 1,92,000 افراد کی غذائی عادات کا جائزہ لیا گیا، جن میں 52,000 دل کے مریض بھی شامل تھے۔ ان میں سے جن افراد نے ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ مچھلی کا استعمال کیا ان کا دل تندرست اور توانا دیکھا گیا۔ جنوبی کوریا کے سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ سمارٹ موبائل فونز کی خود ہی ٹھیک ہونے والی اسکرین ایجاد کر لی گئی ہے۔ موبائل فونز کے حوالے سے ہمیشہ ہی ایک مسئلہ رہا ہے کہ اسکرین ٹوٹ جانے کا اس پر نشان آنے کے باعث قابل استعمال نہیں رہتے اور ایک ہی لمحے میں ہزاروں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تاہم اب کوریا کے سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ السی تیل کی مدد سے ایسا محلول دریافت کیا گیا ہے جس سے موبائل فون کی اسکرین خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ مائکرو کیپسول میں السی کا تیل اور پولیمر اسکرین ٹوٹنے یا خراش آنے پر کیپسول خود ہی اندر پھیل کر اسکرین کو ٹھیک کر دے گا۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اس عمل سے 95% تک موبائل اسکرین ٹھیک ہو جائے گی اور اس عمل میں صرف 20 منٹ درکار ہوں گے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔